بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں میں یا پچھلے مہینوں میں جتنی بھی ویڈیوز شیئر کی، جتنے بھی اپنے کنسرن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، آپ لوگوں نے اس کی بھرپور حمایت کی اور آپ لوگوں نے اس کو لائک کیا اور شیئر کیا، تو میں یہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ آج کی میری اس ویڈیو کا مقصد، میں نے اپنی پچھلی جو آخری ویڈیو میں پیغام دیا تھا اس میں نے ذکر کیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے بغض عمران میں مبتلا یا بغض پی ٹی آئی میں مبتلا جتنے لوگ ہیں انہوں نے تو مسلح بچھائے ہوئے ہیں یا سر دڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس کیس کے حوالے سے ختم ہو جائے۔ پاکستان میں تو جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں ان لوگوں کو جواب وغیرہ بھرپور طریقے سے دیا جا رہا ہے۔ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں برطانیہ کے حوالے سے، تو برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے ایک مخصوص ایک گروپ ہے اور ایک مخصوص ایریا ہے لنڈن کا، وہاں پہ ایک پاکستان کا بدنام زمانہ چینل، جو کہ پاکستان کی ہر گورنمنٹ، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، وہ یہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھا یہ جو چینل ہے کہ ہم لوگ حکومتیں گرا بھی سکتے ہیں اور حکومتیں بنا بھی سکتے ہیں۔ ان کے جتنے بھی اینکرز ہیں اس چینل کے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں کس چینل کی بات کر رہا ہوں، میں جیو نیوز کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے جتنے بھی اینکرز ہیں اور جتنے بھی رپورٹرز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ان کا جو گھمنڈ ہے یا ان کا جو تکبر ہے وہ 7ویں آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹس گرا بھی سکتے ہیں اور گورنمنٹ بنا بھی سکتے ہیں۔ اس دفعہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور ان تمام لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ حالات مختلف ہیں۔ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ لوگوں کے اصل چہرے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اب آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ گورنمنٹس گرا بھی سکیں اور بنا بھی سکیں۔ اور دوسرا، جیو کے جو والد صاحب ہیں وہ اندر ہیں، جس کی وجہ سے چیخوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو وقت گزرتا جا رہا ہے۔ کل رات سے جو ہی یہ فیصلہ آیا کل، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بس یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پی ٹی آئی گورنمنٹ گئی، ادھر سے اپوزیشن کی جماعتیں، اور سب سے بڑھ چڑھ کے اسی چینل کے جو نمائندے رپورٹرز ہیں اور اسی چینل کے جو اینکر حضرات ہیں، ان کی تو جیسے عید ہو گئی۔ لیکن کسی نے بھی فیصلہ شارٹ آرڈر سپریم کورٹ کا نہیں پڑھا، اور میں آپ کو ثابت کروں کہ یہ شارٹ آرڈر پڑھے بغیر آپ لوگوں کے سامنے آ کے طرح طرح کی باتیں سپریم کورٹ کے حوالے سے ان کے ساتھ منسوب کر کے آپ تک پہنچائی گئیں۔ ان میں بہت ساری باتوں میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ جو ضروریاتی صحافی لنڈن کا ایک گروپ ہے اور اس کے جو سرخیل ہیں، ان کی کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں کلپ بائی کلپ آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ان کے اپنے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے، اور اس سے بڑھ کر، اس سے بڑی، اس سے زیادہ کلاسک اگزامپل یا مثال نہیں ہو سکتی کہ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف پہ جو تنقید کرتے ہیں اس کی کوئی بیسز نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے اگر جینوئن ایشو ہے تو تنقید ضرور کریں، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد اب بندہ یا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے یا اپنا سر دیوار پہ مارے، یا پھر اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں کو ہدایت۔ سب سے پہلے یہ پہلا کلپ دیکھیں۔ پوری حکومت اس وقت بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، پوری اسٹیٹ مشینری ہے حکومت کے پاس، سو حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی بھی طرح کے نتائج لے سکتی ہے آگے بھی۔ اچھا، ان صاحب کے پاس کو اتنا غیب کا علم ہے کہ یہ فرما رہے ہیں اس کلپ میں کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت پوری جو ہے اس کو کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے، پوری دنیا کرونا اکانومی کی وجہ سے پریشان ہے، اور ان صاحب کے مطابق یہ گورنمنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، ان کو صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے حوالے سے بس انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا جھوٹ، یہ کلپ دیکھیے۔ اس وقت تک جو فیصلہ ہے، جو پریزیڈنشل ریفرنس کو جو آؤٹ کیا گیا ہے، اس کو کویش کیا گیا ہے، اس میں واضح طور پر ججز نے یہ کہا ہے کہ یہ
جو پورا ریفرنس ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے, ill intentioned ہے, اور اس کا جو میلافائڈ انٹینشنز کے ساتھ اس کو فائل کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک انتقام کی کیمپین چل رہی ہے, اور اس انتقام کی جو کیمپین ہے اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کھڑی نظر آتی ہے. ماشاءاللہ رپورٹنگ کی ایسی بلندی پہ پہنچ چکے ہیں یہ موصوف کہ ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں کسی کے ساتھ. اب یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی صحافی کو, کسی بھی رپورٹر کو, کسی بھی چینل کو, کسی بھی وکیل کو, کسی شخص کو بھی اس پورے شارٹ آرڈر میں سے مجھے یہ 2 لفظ جو انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہیں اور جس کی بیسس پہ پوری انہوں نے اٹھا کے کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ بدنیتی اور دوسرا میلافائڈ یا ill انٹینشن پہ یہ سپریم کورٹ نے اس ریفرنس کو خارج کیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ مجھے یہ دکھا دیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ اگلا کلپ دیکھیں اور ان کا اپنا جو ایک پروپیگنڈا چینل ہے جیو نیوز, اس کے اپنے پروگرام میں ان کے ہی ساتھی اینکر اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ٹیم کے لیگل ریپرزینٹیٹیو تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ خود سنیں اور خود فیصلہ کریں. یہ کیا ہوا ہے؟ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلے سے مطمئن ہے, ہمارے تمام قانونی نکات کو سن لیا گیا ہے, مان لیا گیا ہے, اب وہ مطمئن نہیں نظر آ رہے اس فیصلے سے. پہلے تو میں اس بات پہ معافی مانگوں گا کہ اس فیصلے کو پڑھے بغیر میرے جیسے بہت سے ساتھیوں نے ایک دوسرے سے سنا کے بہت سے تبصرے کیے اور وہ تبصرے غلط تھے, اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ بدنیتی والی بات ہم نے جو کر دی کہ یہ بدنیتی کی بنا پہ کواش ہو گیا ہے. ہم نے یہ بات کہہ دی کہ جو ہماری تمام تر ریکویسٹ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے, وہ بالکل درست نہیں ہے. اس میں میلافائڈی کا لفظ میں پھر کہوں گا کہ میلافائڈی کا لفظ جو ہے نا وہ ہم نے شاید ہماری خواہشات تھیں یا ہمارے دوستوں کی, لیکن وہ اس آرڈر میں نہیں ہے. میلافائڈی کا لفظ نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. اس کلپ کو دوبارہ دیکھیں ذرا. اس وقت تک جو فیصلہ ہے, جو پریزیڈنشل ریفرنس کو جو آؤٹ کیا گیا ہے, اس کو کویش کیا گیا ہے, اس میں واضح طور پر ججز نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پورا ریفرنس ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے, ill intentioned ہے, اور اس کا جو میلافائڈ انٹینشنز کے ساتھ اس کو فائل کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک انتقام کی کیمپین چل رہی ہے, اور اس انتقام کی جو کیمپین ہے اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کھڑی نظر آتی ہے. یا اللہ, میں اب آپ لوگوں کو جو اگلا کلپ دکھا رہا ہوں وہ آپ دیکھ کے اب خود ہی فیصلہ کر لیں. تو آپ پہلے یہ کلپ دیکھیں. لنڈن پلان بھی ایک ناکام ہوا, اور یہ لنڈن پلان ہم آپ کو یہاں پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ لنڈن پلان یہی ہے کہ جو سارا جو تذکرہ ہے, جو پوری جو سٹوری چل رہی ہے, وہ ساری وہ 3 پراپرٹیز ہیں وہ لنڈن کی پراپرٹیز ہیں. بقول موصوف کے یہ لنڈن پلان یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو فیملی ہے ان کی 3 پراپرٹیز ہیں وہ لنڈن پلان ہے. آپ نے دیکھا اس کلپ میں. اب آپ ان کی ایک دوسری ویڈیو دیکھیں جس میں یہ جہانگیر ترین صاحب کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے اپنے یوٹیوب کے ویورز بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں یہ کیا فرما رہے ہیں دیکھیں ذرا. تو لنڈن پلان جو پاکستانی سیاست میں بہت مشہور ہے, ایک دفعہ پھر لنڈن پلان کی باتیں چل رہی ہیں, اور اب کی بار جو لنڈن پلان ہے وہ اس کے جو محور و مرکز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین. آپ نے دونوں کلپس دیکھے, میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں, یہ دونوں کلپس اور دونوں ویڈیوز میں کچھ گھنٹوں کا فرق ہے. تو کچھ گھنٹوں میں ان کا لنڈن پلان چینج ہو گیا. اس کے بعد تو کوئی اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ اپنی ذاتی اناد اور بغض عمران, بغض پی ٹی آئی میں بغیر کسی بیس کے پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے حق میں بہتری فرمائے. اس کے بعد یہ موصوف فرماتے ہیں کہ 2003 میں 7 یا 7.5 لاکھ پاؤنڈ کی رقم جو ہے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی, وہ بالکل پینٹس تھے. تو وہ تو کوئی بھی بندہ پراپرٹی لے سکتا تھا آگے لنڈن میں. آپ یہاں برطانیہ میں رہنے والے ہیں, میں بھی یہاں رہنے والا ہوں, یہ موصوف بھی یہاں رہنے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 7 لاکھ کی آج کل میں اگر پراپرٹی لینی ہو تو بندے کو وقتہ پڑ جاتا ہے, بندے کو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی. اور ایکسچینج ریٹ آپ دیکھ لیں کہ 2003 میں پاؤنڈ کا روپیز کے مقابلے میں ایکسچینج ریٹ کیا تھا اور آج کیا ہے. تو یہ جو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ 2003 میں
प्रॉपर्टी लेना बहुत आसान था और 7 लाख पाउंड्स की रकम जो है बिल्कुल मामूली रकम थी, बिल्कुल झूठ और बिल्कुल फैक्ट्स के मुनाफी, बिल्कुल कोई आसानी नहीं थी। यहाँ बड़ा मसला होता है, 7 लाख पाउंड जमा करते करते उम्र गुजर जाती है। आप लोगों को भी इस चीज़ का पता है, मुझे भी इस चीज़ का पता है। 2003 में जो उस वक़्त की जो प्राइस थी 2.5 लाख पाउंड, 1.5 लाख पाउंड, 1,75,000 पाउंड, उन कीमतों में घर ख़रीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पर हर दूसरे बंदे के पास इस किस्म के घर है। और जिस किस्म का नक्शा आपने प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन के हिसाब से खींचा और जो आप बता रहे हैं कि मसला ही कोई नहीं, हर दूसरा बंदा ये मकान ले सकता है, तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे भाई, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और मुझे इस रकम में लंदन में ये प्रॉपर्टीज़ लेके दे दें, तो मैं आपका एहसान मान रहूँगा सारी ज़िंदगी। अब ये क्लिप देखें मौसूफ का, ये फरमा रहे हैं कि मनी ट्रेल पेश कर दी गई है और लोगों को ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं जिस तरह पुराने ज़मानों में एक टीवी चैनल होता था और लोगों के पास कोई मुतबादल देखने के लिए चीज़ नहीं होती। ये आजकल भी मेरा ख्याल है उसी दौर में। जब मुतालबा हुकूमत की तरफ से था कि वो मनी ट्रेल दिखाएं, उन्होंने मनी ट्रेल दिखा दी कि उनके पास पैसे कहाँ से आए। वही टर्निंग पॉइंट था जब जजेस के भी अगर कोई डाउट्स थे तो उनको क्लियर हो गए कि इन्होंने जायज़ मीन से जो पैसा इन्होंने लेजिटिमेट तरीक़ों से कमाया था उससे इन्होंने ख़रीदा। तो भाई मेरे, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये मनी ट्रेल पेश नहीं कर दी गई, ये मनी ट्रेल बताई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने FBI को जो रिफ़र किया है मैटर, वो इसी वजह से किया है कि आपने जो बताया है सुप्रीम कोर्ट में वो उसका एविडेंस आप FBI को जाके दें। इसके बाद लीगल चैनल्स के थ्रू भेजा। हम सब लोग इस चीज़ पे यकीन करते हैं क्योंकि उन्होंने कोर्ट में इस चीज़ के बारे में कहा कि उन्होंने लीगल चैनल्स, लेकिन उसका एविडेंस FBI के पास वो देंगी और अल्लाह करे कि वो एविडेंस दें और हम तमाम लोग बहैसियत पाकिस्तानी इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमारे एक बहुत ही ऑनरेबल जो जज हैं और उनकी जो फैमिली है, उन्होंने किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिसकी वजह से पाकिस्तान की इज़्ज़त और हुर्मत पे कोई हर्फ आ सके। एक चीज़ जो मौसूफ बताना भूल गए कि बरतानिया में जो 10 साल पुराना बैंकिंग का रिकॉर्ड है वो अवेलेबल नहीं होता। आप अपने दिल पे हाथ रख के मेरे भाई ज़रा सोचे ना, और मुझे भी पता है, जो मेरे देखने वाले हैं उनको भी पता है कि आपने अगर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन की हो तो आप 10 नहीं 20 नहीं, आप जितना मर्जी अरसा पीछे चले जाएं, आपको वो एविडेंस मिल जाएगा बैंक से। आजकल तो एक ख़ास हद तक पीछे जाने के लिए आपको ब्रांच में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप घर बैठे हुए एक्सेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एसेट रिकवरी यूनिट पे। पहले इनकी आप बात सुने, क्लिप देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये एसेट रिकवरी यूनिट के बारे में किस किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जो एसेट्स रिकवरी यूनिट के हवाले से सवाल सामने आया, हमने आपको पहले बताया था कि एसेट्स रिकवरी यूनिट ने यहाँ पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी हायर की और उस डिटेक्टिव कंपनी ने सर्वेलेंस की। वो सवालात सिर्फ एक चीज़ सामने आई कि जो एसेट्स रिकवरी यूनिट के ब्रिटिश पाकिस्तानी बैरिस्टर ज़िया नसीम है, जो उन्होंने कंफर्म किया कि वो उन्होंने लंदन में कंपनी को हायर किया, लेकिन ये बात पहुंचने से पहले ही रेफरेंस स्क्वैश हुआ। लेकिन ये सवालात हटेंगे नहीं कि आखिर किन लोगों ने उस कंपनी को इंस्ट्रक्ट किया था। आपने इनका ये क्लिप देखा, आप अंदाज़ा लगाएं ये किस तरह गलत बयानी कर रहे हैं, ख़ुद ही सवाल कर रहे हैं कि ये किस तरह हुआ। जजों ने भी ये सवाल उठाया और अभी जो वीडियो इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको, ये ख़ुद ही उसमें इसका जवाब भी देंगे कि ये लीगल है। बरतानिया में कंफर्म करेंगे कि ये सब कुछ जो किया गया है वो लीगल तरीके से किया गया है। तो इनकी इस बात को माने या उस बात को माने, अब इससे ज़्यादा इसमें कहने को रह कुछ नहीं गया। आप इस जो नेक्स्ट वीडियो है उसको देख के ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में कि उन्होंने ज़िया नसीम ने ये तस्दीक की है कि उन्होंने एक डिटेक्टिव एजेंसी हायर किया, ख़ुद उन्होंने उसको ऑथराइज़ किया। क्योंकि जब जजेस ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सारा कुछ कानूनी था, पाकिस्तान के कानून के हवाले से तो नहीं पता कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, जजेस का क्या व्यू बनता है, लेकिन जो इस तरह की जिस तरह की जो डिटेक्टिव एजेंसी ने जो फाइंडिंग दी वो बरतानवी कानून के मुताबिक वो लीगल है। लीगल इस हवाले से है कि जो बुनियादी तौर पर ऐसी एजेंसीज जो मालूमात इकट्ठी करती हैं वो दर हकीकत पब्लिक के लिए अवेलेबल होती हैं, और यही वो मालूमात हैं जो उन्होंने दी। इसमें कुछ ऐसा जितनी भी इंफॉर्मेशन जो दी गई है ये सारी लेजिटिमेटली अवेलेबल है। ज़िया नसीम जो कोर्ट को अपने बयान हल्फी में ये बता चुके हैं कि उन्होंने एक फाइंड यूके पीपल के नाम से एक डिटेक्टिव एजेंसी है जिसको उन्होंने
جو ہائر کیا اور انہوں نے اس ایجنسی کو انہوں نے پورا جو انہوں نے ایک لیجیٹیمیٹ جو لیگل پروسیجر ہے. ایک اور کلپ دیکھیں. یہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ جو جسٹس صاحب ہیں ان کے بیٹے کے گھر پہ گئے لیکن وہ گھر چینج ہو گیا, ان سے بات نہیں ہو سکی. یہ کلپ آپ دیکھیں. بیٹا ان کا لندن میں ہے, اس نے اپنی جو رہائش اب تبدیل کر لی ہے, وہ وہاں پر جو ان کا ایڈریس ہے وہاں پر ہم گئے لیکن وہ اب اس ایڈریس پر نہیں رہے. اس کے بعد میں اسی ان کے ویڈیو پیغام میں 1 منٹ کے بعد ایک دوسرا کلپ دکھاتا ہوں جس میں یہ اپنی بات کو خود ہی نگیٹ کر رہے ہیں. ان کو یہاں پر جو خدشہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو ہراساں کیا گیا, جو ان کا ایڈریس ہے وہاں پر ہم گئے لیکن وہ اب اس ایڈریس پر نہیں رہ رہے. ان کو یہاں پر جو خدشہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ آپ نے دیکھا پہلے فرما رہے تھے کہ بات نہیں ہوئی, پھر اس کے بعد اگلی سانس میں یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کو ہراساں کیا جا رہا تھا. یہ کوئی اس چیز کا کوئی لاجک بنتا ہے؟ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. تو آپ تمام لوگوں نے یہ ساری صورتحال دیکھی. آپ اس سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اپنا جو ان کا چینل ہے جیو نیوز, جس نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ پاکستان کا منفی امیج, پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طرح بدنام کرنا ہے, یہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں یہ اپنا حصہ ڈالیں. اب اس قسم کی صحافت یا رپورٹنگ کو ہم منفی صحافت نہ کہیں, گھٹیا صحافت نہ کہیں, یا زرد صحافت نہ کہیں, اور کیا کہیں, کیونکہ اس سے بڑی مثال تو ہمارے سامنے ہے کوئی نہیں. یہ صاحب, ان کا چینل اور بہت سارے اور لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اور بڑی یہ ایسی چیزیں پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسی بلو دا بیلٹ چیزیں یہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کبھی وقت آئے گا تو شیئر کروں گا. مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اس چیز سے باز آ جائے. لیکن میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ میں تو باز آنے والا نہیں ہوں, کیونکہ میں نے اپنی طرف سے ایک چیز بھی نہیں کہی. جو انہوں نے کہا وہی چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ان کی اپنی باتیں جو ہیں وہ یہ کر کے بھول جاتے ہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تو ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر آپ سچ بول رہے ہو تو آپ 100 دفعہ سچ بولیں, سیم بات ہوگی. اگر آپ جھوٹ پہ مبنی کوئی چیز کہہ رہے ہو تو آپ کو دوسری دفعہ وہ تیسری دفعہ وہی بات کریں گے تو وہ سیم بات نہیں کریں گے, اس میں آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا اور بعد میں کیا کہا. یہ بات ضرور واضح کر دوں کہ میری اس ویڈیو کا مقصد جو انہوں نے رپورٹنگ کی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ یہ کس قسم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. اس کا کیس جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے. انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے, ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کے ذریعے اور پرائم منسٹر نے بھی اور فاروق نسیم صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں پہ. جاتے جاتے میں یہ ان کی آپ کو ٹویٹس دکھا دوں. یہ دیکھیں کیسی تصویریں لگا کے بڑے خوش چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں, سپریم کورٹ نے یہ کر دیا, وہ فیصلہ کر دیا جو انہوں نے کیا بھی نہیں. اس کے بعد یہ حامد میر صاحب کی دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہے کہ عدالتی فیصلے سے ناراض ہونے والوں نے فیصلہ لکھنے والے جج کی اہلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی اینڈ بلا بلا بلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ کر رہے ہیں ہماری پاکستانی افواج کی طرف, کیونکہ یہ فیض آباد دھرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حامد میر اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ ان کے ادارہ جیو سے تعلق رکھنے والے لوگ, بابر ستار صاحب کی دہائی, متی اللہ جان کی چیخیں, وجی ثانی کی دہائیاں, وہ بھی ہیں لیکن وہ کسی اور دفعہ. اب اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ جو موصوف ہیں یہ اسی طرح سکرین پہ آ کے معافی مانگیں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں نے وہ شارٹ آرڈر نہیں پڑھا تھا, اگر پڑھا میں نے یہ بدنیتی اور ملائن کا جو لفظ ہے وہ اپنی طرف سے ڈالا, کورٹ کا نہیں تھا. تو اصولی طور پر تو یہی بنتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا یقین ہے کہ جتنی باصول صحافت ہمارے محترم موصوف فرماتے ہیں تو یہ ضرور اپنی اس بات پہ معافی مانگیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ میرے سے غلطی ہو. لیکن ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بقول ہمارے ایک سوشل میڈیا کے بڑے اچھے کورٹ کوریج کرنے والے ہیں صدیق جان صاحب, کہ کچھ لوگوں نے 2 رسگلے کھائے, کچھ نے 3 کھائے. میرا خیال ہے یہ لندن کا جو گروپ ہے, یہ لندن کے جو ضروریاتی صحافی ہیں,
انہوں نے میرا خیال ہے وہ آدھا کلو لڈو، رسگلے، گلاب جامن، برفی مکس کر کے کھا لی ہے اور اب یہ آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہے. بہت شکریہ. لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو.